تشریف رکھیے. اب ذرا کمرے کس لیں اپنی. کافی مشکل صورت ہے. بڑے بڑے لوگ چکر میں پڑ گئے ہیں. اس لیے اس کی وضاحت کے جو امکانات ہیں اس کو پیش نظر رکھ کے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. کہاں سے؟ یہ صفحے اس طرح سے. اچھا تلاوت بھی کرنی ہے نا اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبح باسم ربک العظیم. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا اقسم بمواقع النجوم. فلا کا محاورہ زور دینے کے لیے آتا ہے، نہیں کے معنوں میں نہیں ہے. یہ فلا یعنی اس کے سوا اور کوئی بات نہیں مگر یہ اقسم بمواقع النجوم. یہاں ستاروں کی مہرنگ کا ذکر ہے، وہ جگہ جہاں ستارے معلق ہیں. اور یہ ایک بہت عظیم الشان بات ہے کہ ستاروں کا معلق ہونا ایک عظیم نظام ہے جس پر غیر معمولی علم والے لوگ ہی رسائی پا سکتے ہیں. تو فلا اقسم بمواقع نجوم، پس میں ضرور ان جگہوں کو جہاں ستارے معلق ہیں گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور یقیناً یہ بہت بڑی گواہی ہے کاش تم جانتے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں. لا یمسہ الا المطہرون، کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے. ٹھیک ہے.
شمس صاحب جی ٹھیک چل رہا ہے صاحب واضح؟ اچھا. تنزیل من رب العالمین ایک تنزیل ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. تنزیل کو میں نے اتارا جانا پر ترجیح دی ہے. تنزیل کا تو مطلب لوگوں کو اکثر آتا ہی ہے، اردو دانوں کو کوئی نہیں آتا. نہیں پھر کیا کریں گے اس کا بدلہ؟ جب آپ اتارا جانا کہیں گے تو پھر اس کا اتارا جانا بھی، اس کا بھی لگانا پڑے گا. لیکن جب خالی تنزیل کہیں تو اس کا کی وہ ضرورت نہیں پڑتی. مجید صاحب آپ بتائیں، مشورہ دیں یہاں. ہیں؟ ایک عام سننے والے کے لیے تنزیل کو سمجھنا شاید آسان نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. پھر کیا آپ دیتے ہیں مشورہ؟ اس کا بریکٹ اس میں کا رکھ کے بریکٹ میں کر دیا جائے، اس کا اتارا جانا. ٹھیک ہے، میں کہ لکھ لیں تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام کے متعلق تم چاپلوسی کی باتیں کرتے ہو. حدیث سے معنی کلام ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ معنی نہیں کیا جاتا. اس بات کے متعلق، اس قول کے متعلق کون سا لفظ رکھنا بہتر ہوگا؟ پچھلی بار حضور نے پوچھا تھا تو افبہذا کیا؟ بیان کو حضور نے پسند کیا تھا. ہاں بیان ٹھیک ہے، پچھلی بار وہ ٹھیک یاد آ گیا. فبہذا الحدیث انتم مدہنون، بس کیا اس بیان کے متعلق تم چاپلوسی کی باتیں کرتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا رزق بناتے ہو اسی بنا پر کہ تم جھٹلاتے ہو. کیوں جناب اہل علم غور کر لیں اس بات پر. اس کو اسی نہ کیا جائے تو بات پوری کھلتی نہیں. تمہارے رزق بنانے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں. تم بھوکے مر جاؤ اگر جھوٹ کو پیشہ بنا کر خدا کے سچوں کا انکار کر کے تمہیں روزی نہ ملے. تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کسی اور ذریعے سے تم کما سکو. یہ مفہوم ہے قطعی طور پر. اور اگر بالکل لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس سے مضمون کا سیاق و سباق بدل جاتا ہے. یہ دیکھنے میں ایک سادہ سی بات ہے، سمجھ تو آتی ہے، جو عربی دان ہے اس کو فوراً سمجھ آ جائے گی کیا مطلب ہے، لیکن زبان کے ترجمے میں مشکل پیش آتی ہے. ہمیشہ ہر زبان کے ترجمے میں مشکل پیش آتی ہے. تو اس پہ کافی مختلف پہلوؤں سے غور کرنے کے بعد دوسرے ترجمے بھی دیکھے ہیں. میرے خیال میں تو یہی ترجمہ مضمون کو واضح کرتا ہے. اور تم اپنا رزق بناتے ہو اسی بنا پر کہ تم جھٹلاتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم، اب یہاں ایک اور مشکل مضمون آ گیا ہے. بس کیوں نہ ہوا کہ جب جان حلق تک آ پہنچی. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جان کو بریکٹ میں کرنا چاہیے. جان لفظ کو یہاں بریکٹ میں نہیں ڈالا ہوا. بس کیوں نہ ہوا کہ جب جان حلق تک آ پہنچی،
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت ہر طرف نظریں دوڑا رہے تھے. انتم حینئذ تنظرون. اب اس کے بعد بریکٹ کسی کو ایک ضروری ہے، ایک بریکٹ، ورنہ دوسری آیت جو ہے وہ اس کے ساتھ ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی. وہ بریکٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اور تم اس وقت ہر طرف نظریں دوڑا رہے تھے، بریکٹ میں، کہ تم اپنے لیے کچھ کر سکتے. تمہاری کچھ پیش نہیں گئی اس وقت. سمجھ گئے شمس صاحب؟ ٹھیک ہے نا، بریکٹ میں یہی چاہیے. کئی دوسری تحریریں میں لگا کے دیکھ چکا، مگر میرے خیال میں سیاق و سباق کے ساتھ یہی چل رہا کہ تم بے بس ہو چکے ہوگے، بے بس ہو چکے تھے اس وقت اور اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. اب الہ اگر ہوتا تو ہم جان کا ترجمہ کر سکتے تھے، مگر الہ ہے جس کا مطلب ہے مخاطب اس کے عزیز و اقارب ہیں، ورنہ الہ نہ ہوتا. مطلب وہ اتنا قریب، جان اس کی اس طرح اوپر آ چکی تھی کہ وہ دنیا والوں کے مقابل پر ہمارے زیادہ قریب آ چکا تھا، یعنی الٹنے کو تیار تھی. یہ ہے اصل مفہوم. اور عربی میں یہ بہت ہی ایک فصیح و بلیغ کلام ہے اس پہلو سے، لیکن جب ترجمہ کرنے لگیں پھر دقت پیش آ جاتی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. اس پہلو سے میں نے اس کا یہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس وقت ہم اس بریکٹ میں مرنے والے، اور اس وقت ہم اس مرنے والے کے تمہاری نسبت زیادہ قریب تھے، لیکن تم بصیرت نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تم بصیرت نہیں رکھتے تھے کہ کیا کیسے ہو سکتا ہے یہ. فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر تم وہ نہیں جنہیں قرض چکانا ہوتا ہے، قرض چکانا ہو. فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر تم وہ لوگ نہیں جن کے مقدر میں قرض چکانا ہے، جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہیں بہرحال اپنے کیے کا پھل ملے گا اور اس کے لیے جواب طلبی ہوگی. یہ مفہوم ہے. کیوں جی؟ مدین کا ایک معنی ایسا شخص کو بھی کہتے ہیں جس کے اوپر فرد جرم لگ چکی ہو. کیا؟ ایسا شخص جس کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہو. تو یہ تو نہیں ہے. یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ابھی اس ترجمے کی طرف خیال نہیں کیا، مگر اب پہلے اس کو دیکھتے ہیں، پھر وہ اگر زیادہ آسان ہوا تو وہ اختیار کر لیں گے. بس اگر تم وہ نہیں جنہیں قرض چکانا ہو تو اسے، یعنی اپنی جان کو، لوٹا سکے. ترجعونہا ان کنتم، لوٹا اس لیے نہیں سکے، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں کہ تم نے اوپر جا کر اپنا حساب چکانا تھا. اس لیے اخروی زندگی ایک قطعی حقیقت ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو اتفاقی حادثے کے طور پر اس حالت سے تم واپس بھی آ سکتے تھے، مگر تمہیں واپس آنے نہیں دیا گیا کیونکہ تم نے حساب چکوانا تھا. یہ مفہوم واضح کرنے کے لیے، یعنی اپنی جان کو
بس اگر تم وہ نہیں جنہیں قرض چکانا ہو، تم اسے یعنی اپنی جان کو کیوں لوٹا نہ سکے اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، دیکھ لیں اس کو. اب بتائیں اپنا ترجمہ اس میں لگا کے دکھائیں. اگر تم وہ نہیں جن پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، ہاں، اگر اس طرح سے، پھر تو اس صورت میں تم اس کو واپس لوٹا سکتے تھے. کیوں نہ پھر لوٹا سکے. جی جی ہیں؟ جی. جو فلولا ہے اس کو تو بہرحال آخر پہ لے جانا پڑے گا. جی ان کنتم سے ترجمہ شروع کرنا پڑے گا. جی اگر تم وہ نہیں جن پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، جی ہیں، تو پھر کیوں نہ اسے لوٹا سکے، جی ہیں، جی جان کو لوٹا سکے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے تھے. دونوں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جی. حضور اگلی آیات سے کچھ ایسا نظر آتا مگر غیر مدینین میں فرد جرم جو صادر ہو چکی ہے وہ تو اسی دنیا میں صادر ہو گئی نا، جی تو حساب تو اگلی دنیا میں چکانا ہے جا کے. جی اس لیے اس کی نسبت یہ بہتر ہے، ٹھیک. چونکہ تمہارا حساب چکانا ایک مقدر ہے، لازم ہے کہ تمہاری وہاں جواب طلبی ہونی ہے. جی اگر پہلے ہی فرد جرم آ چکی ہو، جاری ہو چکی ہو، تو مضمون تو بن جائے گا لیکن جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی میں عرض کرنے لگا تھا ہاں. کہ اگلی آیتیں بھی بتا رہی ہیں کہ آگے جا کے اس کا پتہ لگے کہ وہ کس قسم بالکل کا ہے. ٹھیک ہے. اس کو یہاں وہ کر لیا آپ نے درست. ٹھیک ہے. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو یا ہے، ہو، ٹھیک ہے، بس اگر وہ یعنی مرنے والا بریکٹ میں ہے مقربین میں سے ہو تو وہ آرام اور آسائش کی معطر فضاؤں اور طرح طرح کے پھولوں اور نعمتوں والی جنت میں ہوگا. روح و ریحان، ریحان میں معطر فضائیں ترجمہ اس کے جائز ہے. کیوں جی، لغت کے لحاظ سے بنتے ہیں نا یہی. تو آرام اور آسائش کی معطر فضاؤں و جنت و نعیم اور طرح طرح کی نعمتوں والی جنت میں ہوگا. طرح طرح کے ڈال سکتے ہیں. نعیمن ایک بڑی نعمتوں والی جنت میں کیوں نہ کریں. کیوں جی مومن صاحب، پڑھ کے دیکھیں اس کو، یوں کیا بنے گا. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس ہاں اگر وہ مقربین میں سے ہو تو وہ روح و ریحان، آسائش کی ضرورت ہے یہاں، تو وہ معطر فضاؤں میں خالی کیوں نہ کریں. کیونکہ ڈکشنریاں اس کا مطلب آسائش وغیرہ مختلف دیتی ہیں مگر غالباً متبادل کے طور پر دیتی ہیں. ان معنوں میں نہیں کہ بیک وقت وہ سارے معنی لیے جائیں.
قرآن کریم کی تفسیر کے وقت تو لیے جا سکتے ہیں، مگر ترجمے کے وقت کم سے کم الفاظ اختیار کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر یہ رکھیں فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو معطر فضائیں ہوں گی، تو اس کے لیے جو بریکٹ ہے اس کے بعد آئے گا، تو اس کے لیے بریکٹ میں معطر فضائیں ہوں گی اور ایک بڑی نعمت والی جنت۔ سارے اس وقت گہرے غور میں مبتلا ہیں، بولتے کچھ نہیں۔ قمر صاحب، روحوں کا ترجمہ جیسے میں نے روح و ریحان ایک محاورہ ہے اکٹھا، روح و ریحان معطر فضائیں۔ اگر روحوں کا ترجمہ آسائش کریں تو وہ پہلے تو نہیں رہا ہوا تھا، اب وہ چھوڑا گیا تھا۔ اگر پہلے کو، اگر آپ کے خیال میں روح و ریحان ایک بریکٹ میں نہیں آتا، معطر فضاؤں کے لیے اکٹھا استعمال نہیں ہوتا، تو پھر روحن کو الگ کرنا پڑے گا اور ریحان کو الگ کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں یہ ہوگا تو وہ آرام میں اور معطر فضاؤں میں ہوں گے، تو آرام میں اور معطر فضاؤں میں ایک بڑی نعمت والی جنت میں ہوں گے۔ ٹھیک؟ ہاں، تو وہ آرام میں اور معطر فضاؤں میں ایک بڑی نعمت والی جنت میں ہوں گے۔ ہاں کیا مفرد تھا ہوگا۔ ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، اما ان کان من المقربین۔ ہاں، لکھ لیا ہے؟ چلیں جی۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں طرف والوں میں سے تھا، میں سے ہو ہی چاہیے، اور اگر وہ دائیں طرف والوں میں سے ہو، فَالسَّلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو تجھ پر سلام ہو اے وہ جو دائیں طرف والوں میں سے ہے، تو تجھ پر سلام اے وہ جو دائیں طرف والوں سے، ہو کی بھی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو سخت کھولتے ہوئے پانی کی میزبانی ہے یا مہمان نوازی ہے؟ میزبانی جی، مہمانی شاید مہمانی یا ہاں مہمان نوازی تو ٹھیک، مہمانی یا میزبانی، کیونکہ دونوں عملاً ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ وَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو سخت کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے، یا نزول کا کوئی اور بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اترنا بھی ہوتا ہے ایک نزول۔ تو کھولتے ہوئے پانی میں اس کا اترنا ہے۔
کیونکہ آگے مہمانی کی بجائے وہ تسلیت و جہیم اور دوزخ کی آگ میں داخل ہونا یا بھونا جانا. اب بتائیں نزول کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اترنا. جو ہے ہمارے عربی کے ماہر صاحب آپ بتائیں. اترنا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. فنزل من حمیم، ایک قسم کے کھولتے ہوئے پانی میں اترنا ہے. من حمیم سے مراد ہے ایک قسم کا. تو ایک قسم کے کھولتے ہوئے پانی میں اترنا ہے. اور تسلیت و جہیم اور دوزخ میں کی آگ میں بھونا جانا ہے. ٹھیک. ان ھذا لہو حق الیقین، یقیناً یہی وہ حق الیقین ہے. یا یقیناً یہی ہے وہ جو حق الیقین ہے. اور حق الیقین ہمیں جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریریں پڑھی ہیں ان کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن بہت سے عام احمدی بھی ایسے ہوں گے جو غیر احمدی بھی ہوں گے، اگر وہ پڑھیں گے تو حق الیقین ان کو سمجھانا پڑے گا. اس لیے یہاں ترجمے میں کوئی ایسا ترجمہ تجویز کر دیں کہ بات بالکل واضح ہو جائے ان پر. ہیں؟ حتمی صداقت. ثابت شدہ یقینی امر، یہ مفہوماً یہی مطلب بنتا ہے. صرف لفظ اجازت دیتے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے. ان ھذا لہو حق الیقین، اور الحق الیقین نہیں ہے، لہو حق الیقین، یقین کا حق. حضور اگر اسے حق کو یقین کی صفت بنایا جائے، اور ایسے ہوتا ہے کہ بعض کا صفت مضاف بھی بن جاتی ہے، الیقین الحق ہو. ہاں تو ہو سکتا ہے مذاق بن جاتی ہے. جی اس صورت میں پھر اس میں اگر اس طرح ترجمہ کیا جائے کہ یہی وہ بات ہے جو یقینی طور پر ہو کر رہنے والی ہے. حق بمانا جو کو ہو کر رہنے والی ہے، اور یقین اس معنی الیقین الحق. اور بعض کا یہاں ہو چکی ہے، ان کا داخل ہونا جو ہے وہ حق کا نہیں، وہ ہو کر رہنے والی بات نہیں ہے، بلکہ وہ داخل ہو کے جو بھون رہے ہیں، وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں آگ کو، یہ ان کو یقین دلانے کے لیے کہ یہی چیز ہے. یہ مفہوم جو آپ بیان کر رہے ہیں اس سے بہک جائے گا. سمجھیں؟ لفظوں کے قریب رہتے ہوئے ہیں؟ ان لفظوں کے قریب رہتے ہوئے برحق یقینی بات ہو. یہ برحق میں ایک دفعہ کر چکا ہوں، لیکن وہ بنتی نہیں بات برحق بات. اصل ہے ثابت شدہ یقینی امر. ہاں وہ زیادہ بہتر ہے اس سے.
مگر اب اس کو پہلے کے ساتھ ملائیں. اگر یہی مان لینا ہے کہ ان کا دیکھنا حق الیقین نہیں ہے بلکہ ان کا داخل ہونا ایک حق الیقین ہے، تو پھر مومن صاحب جو ترجمہ بیان کر رہے ہیں وہ بھی چل سکتا ہے، اور یہ بھی جو اب آپ نے بیان کیا ہے. پڑھیں ذرا دوبارہ. یہی ثابت شدہ یقینی ہے. کچھ زیادہ ہی ہٹ جاتا ہے بات سے. پایا یقین کو پہنچا ہوا سچ ہے. ایک پرانے زمانے کی اردو میں حقی لفظ استعمال کیا جاتا تھا، یہی یقین حقی ہے، مگر آج کل کی اردو میں غالباً یہ ایبسولوٹ ہے. فائدہ تو ہیں، کلاسیکل اردو وغیرہ کی واقفیت کافی ہے. بتاؤ ہے آئی ہوئی فائدہ؟ ہاں تم سے پوچھ رہا ہوں. آواز نہیں آ رہی ٹھیک؟ ہیں؟ یقین قطعی. قطعی ہو سکتا ہے. ایک قطعی یقین ہے، یقین قطعی کی بجائے. یقین کیا یقین؟ قطعی یقین مراد یہ ہے وہ یقین ہے جو قطعیت کو پہنچا ہوا ہے. پھر قطعی یقینی بات پھر کر لیا جائے گا. یقیناً یہ وہی یقین ہے جو قطعیت کو پہنچا ہوا ہے. ہاں ٹھیک. قریب سے یہی بنے گی بات پہ. یقیناً یہی وہ یقین ہے جو قطعیت تک پہنچا ہوا ہے. یا یقینی امر لگانا پڑے گا یقین کی بجائے. یقین جو ہے بذات اصطلاح ایک قرآن شریف کی حق الیقین، یہ زیادہ بہتر ہے. یقین ہے. جی ہاں یقیناً یہی وہ یقین ہے جو قطعیت کو پہنچا. ہے قطعیت کو پہنچا ہوا ہے. مگر یقین سے یقینی زیادہ کھلتا ہے. یعنی اگر اس کو کھلا با محاورہ کریں، یقیناً یہ وہی یقینی امر ہے جو قطعیت تک پہنچا، قطعیت کو پہنچا ہوا ہے. یقیناً یہ وہی یقینی امر ہے جو قطعیت کو پہنچا ہوا ہے، جو قطعی ہے بھی کہہ سکتے ہیں. یقیناً یہی وہ یقینی امر ہے، یا یہی وہ یقینی امر ہے جو قطعی ہے. اگر ہم؟
اگر اور کا لفظ دونوں صفتوں کے درمیان ڈالیں تو اس سے شاید کچھ اردو کی مشکل حل ہو جائے. یقیناً یہی قطعی اور یقینی امر ہے. حق الیقین کا جو مفہوم حضرت مسیح علیہ السلام نے بارہا پیش فرمایا ہے، جو یہ ترجمہ ہے یہ اس مفہوم کے ساتھ نہیں مل سکتا. سمجھ گئے؟ اس کی تشریح پر اسلامی اصول کی فلسفی میں جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے محنت کی ہے اور زور دیا ہے، اس کو دنیا بھر کے دانشور استجاب سے دیکھتے ہیں کہ حق الیقین کی کیسی تعریف ہو رہی ہے. تو اس تعریف کو میرا ذہن الجھا رہتا ہے ہر وقت کہ ایسا ترجمہ نہ کروں کہ وہ تعریف اس سے متضاد ہو. یہ جو امر کا لفظ محکمہ ہے، اس سے وہ اس سے تو جو ہٹ جائے گی، بلکہ یہاں صرف اس محدود یعنی سیاق و سباق تک رہ جائے گی. کہ جو ترجمہ فرمایا تھا کہ یقین ہے جو حق القطعیت تک پہنچا ہوا ہے، اس میں یہ اوپن رہتا ہے اور اصطلاح وہ ہمیشہ کے تصریح کے قریب تر بنتا ہے. وہ باقی جو یہی وہ یقین ہے جو قطعیت تک پہنچا ہوا ہے. ہاں ٹھیک. یہی کر لیں اس کو. یقیناً یہی وہ یقین ہے جو قطعیت تک پہنچا ہوا ہے. اس میں حق الیقین کو ہم ایک بریکٹ میں رکھ کر اس کا یہ ترجمہ کریں گے، کیونکہ اکٹھا جو ترجمہ ہو نا بریکٹ کا، وہ الگ الگ لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا. پھر حق الیقین ایک اصطلاح ہے جس کا قریب ترین یہی ترجمہ بنتا ہے. پڑھیں پھر کیا بنا. یہی وہ یقین ہے جو قطعیت تک پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر بریکٹ میں لانا کر دیں تو پھر کیا شکل ہوتی ہے. یقیناً یہی وہ یقین لانا ہے جو قطعیت تک پہنچا ہوا ہے. نہیں؟ یعنی ان کا یقین لانا جو داخل ہوں گے، ان کا جہنم پر یقین لانا اس طرح ہوگا کہ وہ جب داخل ہوں گے تو وہ قطعیت تک پہنچ جائے گا. آپ بتائیں. آپ غیر متنزل یقین کیسے؟ کیا؟ غیر متنزل یقین. غیر متزلزل؟ متزلزل. متنزل نہیں متزلزل. ہیں؟ متزلزل کیا؟ کیوں یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ غیر متنازع کہہ رہی ہیں یا غیر متزلزل؟ غیر متزلزل نہیں بن رہی. اس سے پہلے حضور نے جو تجویز فرمائی تھی وہ سب سے اچھی لگتی ہے کہ جو قطعیت کی حد تک پہنچا ہوا ہے. پہنچا ہوا ہے. ہاں وہ اگر آخر میں بریکٹ رکھیں تو پھر شاید اور بات کھل جائے. یقیناً قطعیت تک پہنچا ہوا یقین کسے کہتے ہیں؟
بریکٹ تو آ جائے گی، مگر یہ داخلہ ان کا اور اس طرح پہچاننا یہ ہے جو قطعیت تک پہنچا ہوا یقین ہوا کرتا ہے. ضرور بریکٹ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ شروع میں حاضہ ہے. ان ہاضا، جی ہاں ٹھیک ہے. یقیناً قطعیت تک پہنچا ہوا یقین اسے اسی کو کہتے ہیں. یہ ہے، ہیں؟ یہ ہے، یہی ہے یہی یہی پورے الفاظ کا مطابق. یقیناً قطعیت تک پہنچا ہوا یقین یہی ہے. یہی ٹھیک ہے. جی. قمر صاحب اب پھر غور میں پڑ گئے ہیں. ہیں ٹھیک ہے، چلو جی سب پاس ہو گیا. یقیناً قطعیت تک پہنچا ہوا یقین یہی ہے. ہاں؟ فسبح بسم ربک العظیم، پس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کر. چلیں جی، سورہ الواقعہ ہو گئی ماشاء اللہ. اب ایک رکوع کی شاید گنجائش ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سورہ الحدید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں
روندے ہوئے شیطان سے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سبح یہاں ماضی کا صیغہ ہے، مگر قرینہ اسے استمرار کے معنی دے رہا ہے، اس لیے ایسا تو ہوتا رہتا ہے عام طور پر کہ نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور یہاں لفظ ما جو ہے وہ من نہیں ہے، جس کا مطلب ہے ہر چیز خواہ وہ ہمیں بے جان مادہ دکھائی دیتی ہو اور اس کے اپنے ہی کوئی تسبیح کے ڈھنگ ہیں۔ اور ایک معنی اس کا میں نے یہ بھی کیا تھا کہ ہر چیز جو بنی ہوئی ہے وہ نقائص سے، تخلیقی نقائص سے پاک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اندر ایک گہرا مربوط نظام رکھتا ہے، اور تخلیقی نقائص نہیں ہے اس میں کہ کہا جا سکے کہ اس کی بجائے اس کو اس طرح بنایا جاتا تو زیادہ بہتر کائنات بن سکتی تھی۔ تو اس پہلو سے ہر ذرے کی تسبیح باشعور نہ بھی ہو تو باشعور لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں وہ تسبیح کر رہے ہیں، یہ دعویٰ سچا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جگہ جو وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ، یہ تفقہون ہا کون سا کیا لفظ ہے اس کو؟ وَلَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس سے اس طرف بھی ذہن منتقل ہوتا ہے کہ ان کی تسبیح کی جو زبان ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر وہ شعور کا کوئی نہ کوئی مقام ضرور رکھتے ہیں۔ اور اس پہلو سے دیکھا جائے تو ایک نیا مضمون ابھرتا ہے، جو یہ ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ شعور اور لاشعور میں ایک حد فاصل ہے جس کو عبور نہیں کیا جا سکتا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اگر ہم زندگی کے ارتقاء کا جائزہ لے کے دیکھیں تو شعور منزل بہ منزل ترقی کر رہا ہے، اور ہر چیز اس ارتقاء میں ایک جاری شعور میں حصہ لے رہی ہے۔ اور اسی طرح زندگی سے پہلے کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی نسبتاً مدھم شعور اور مبہم شعور کہہ سکتے ہیں وہ ضرور ہوگا، کیونکہ ایز اف اگر لگایا جائے وہ عمل اس طرح کرتی ہیں جیسے باشعور چیزیں عمل کر رہی ہوں۔ یہ سارے معانی اس میں مضمر ہیں اس آیت کریمہ میں۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ یحیی و یمیت، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، اس کی بجائے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یا مارتا بھی ہے، لفظ بھی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بھی اڑانے سے بھی ایک اپنی کلام کی ایک اپنی سی شوکت ابھرتی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بھی کاٹ ہی دیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر جو وہ چاہتا ہے، اور ہر چیز پر جو وہ چاہتا ہے قدرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک عالم اور قادر اور علیم اور قدیر، ان کے ترجمے
دقت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ عام اردو دان کو یہ فرق نہیں سمجھ آتا۔ جنہوں نے گرامر میں افعل و تفضیل وغیرہ کی باتیں پڑھی ہوں وہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ علیم لفظ میں ایک دوام ہے اور قدیر میں بھی ایک دوام ہے، لیکن قادر میں ایک حادثاتی قدرت کی طرف اشارہ ملتا ہے، یعنی ہو گئی اور بات ختم ہوئی۔ لیکن دائم علم ہو یہ علیم کا معنی، اور دائم قادر قدرت ہو یہ قدیر کا معنی ہے۔ اس پہلو کو اگر کھول کر بیان کرنا ہو تو پھر یہ کس طرح بیان ہو سکتا ہے؟ آسمانوں و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور شے کا وہ معنی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں بیان کر کے آریوں کے منہ بند کیے تھے، وہ شے جسے ہم چیز کہتے ہیں اصل میں چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی چاہت، اللہ نے جو چاہا اسی سے چیز بنے ہیں لفظ۔ تو اس کو بھی اگر یہاں کھولنا چاہیں تو پھر کیا شکل بنے گی؟ اور وہ ہر چیز پر جو چاہتا ہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ ہاں؟ نہیں وہ نہیں ٹھیک۔ ہر چیز پر جو وہ چاہتا ہے ہمہ وقت قادر، ہیں ہمہ وقت ہمہ وقت قدرت رکھتا ہے، نہیں دائمی بہتر ہے لفظ، دائمی قدرت رکھتا ہے۔ یوں ہوگا وہ ہر چیز پر جو وہ کرنا چاہے، جو آپ مشیت کہہ رہے ہیں نا اس کی بجائے وہ مفہوم اس میں آ جاتا ہے پھر، اور وہ ہر چیز پر جو وہ کرنا چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ کیوں جی کیا بنایا؟ اور وہ ہر چیز پر جو وہ کرنا چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز پر ہیں ہر اس چیز پر زیادہ سے فلو ہو جائے، اور اس چیز پر جو کرنا چاہے کرتے ہیں، اور یعنی زبان زیادہ با محاورہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول اور وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا دائمی علم رکھتا ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ استوا قرار پکڑنا کے ترجمہ کیا جاتا ہے ہمارے عام اردو محاورے میں، یہ معروف ہے۔ پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں داخل ہوتا ہے اترتا نہیں، وما یارج فیہا، اور جو اس میں چڑھ جاتا ہے۔ یہ مفہوم سمجھ آ گئی ہے آپ کو کیا مطلب ہے؟ عام طور پر بعض آیات میں یہ بیان ہوتا ہے، دماغ اسی طرف چلا جاتا ہے کہ جو آسمان سے اترتا ہے یا آسمان میں چڑھ جاتا ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، ایک بالکل اور مضمون بیان ہو رہا ہے۔
جو یہ ہے کہ ہر چیز جو زمین کی طرف لوٹتی ہے اس میں واپس چلی جاتی ہے، اور پھر زمین ہی میں سے وہ طاقتیں نئی نئی شکلوں میں نکلتی ہیں، مثلاً پودے، نباتات وغیرہ. اس طرف یہ اشارہ ہے. اضافہ کیا بالکل کھلم کھلا اسی کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے وہ یوں ترجمہ اس کا بنتا ہے، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے. اب دیکھیں آسمان کا الگ ذکر ہے. اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھ جاتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو ہمیشہ دیکھنے والا. یہاں نہیں مجھے اچھا لگ رہا بصیر، خوب واقف کے معنوں میں ہیں؟ اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب واقف ہے. گہرا عرفان رکھتا ہے. واقف چونکہ اردو میں ایک ہلکا لفظ سا ہے واقف، اس لیے ترجمہ تو درست ہوتا ہے، مگر واقف کے ساتھ وہ بصیر کی شان نہیں چلتی. ہیں؟ دیکھتا ہے نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی افعل التفضیل کے صیغہ ہے نا، بصیر. اور دیکھنے والے کو باصر نہیں کہتے؟ تو اس پر گہری نظر رکھنے والا. ہاں، یہ دیکھتے ہیں، اسی قسم کی کوئی چیز ہے یہاں. اس پر ہمیشہ گہری نظر رکھنے والا ہے بھی تو کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ کر لیں. جو پہلا تھا ہمیشہ دیکھنے والا ہے، میں نے رکھا ہوا تھا، اور وہ دیکھنے والے کے ساتھ وہ گہری نظر کا مفہوم نہیں ثابت ہوتا. تو ہمیشہ گہری نظر رکھتا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی. نہیں ٹھیک نہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. الٹا دیں اس کو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں. یولج اللیل فی النہار، میں کا وقت ہو گیا اب. ابھی اس رکوع کا کافی رہتا ہے، کل یہیں سے شروع کریں گے پھر. وہ جو شعر ہے نا ترجمے کے وقت مجھے وہ ذہن میں آتا رہتا ہے ہمیشہ کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہے. کیونکہ براہ راست ہر وقت ترجمہ نہیں کرنا پڑتا، براہ راست سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس لیے یوں لگتا ہے جیسے بہت آسان ہے، اور جب پڑھ جاؤ ترجمے میں تو پھر یاد آ جاتا ہے کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہے. اچھا، السلام علیکم.